بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارے دو کالرز تھے، ایک نتاشا بیٹی کا ایک بات کر رہے تھے، ایک ہماری بہن نے اپنے دیور کا ذکر کیا۔ مجھے تو ایک یہ بھی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب بھابیاں اپنے دیور کے بارے میں اگر فکر مند ہوں تو یہ جو ماں کا رول ہمارے ہاں کنونشنل بھابی کا ہے، یہ مجھے تو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور پھر رشتوں کے نام ہونے چاہیے، یہ جو آج کے زمانے میں حضرت ہم نے دوستیوں کے نام رکھتی ہیں نا، یہ انتہائی میرے خیال میں یہ وہ پستی کا عالم ہے جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ 3 تسبیحات میں دونوں اپنے ان بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھا کریں۔ پہلی تسبیح پڑھا کریں سورہ اخلاص کو، اور یہ بہت زیادہ پڑھا کریں۔ دوسری تسبیح پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری چیز جو ہے یہ 4 اللہ کے نام ہیں، ان کو پڑھا کریں، یا ولی یا والی، پھر سے یا ولی یا نصیر، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، یہ تینوں تسبیحات جو ہیں پڑھتے رہیں۔ اور نتاشا کی امی سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ معاملے کو قطعی طور پہ فالو نہ کریں۔ ایک ہمارے ہیں محمد اشفاق، یہ کھجور بیچنے کا ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، اور کھجور بیچنا جو ہے وہ سارے سال کا کام ہے جو کہ وہ کرتے ہیں، ریڑھی لے کر پھرتے ہیں بازاروں میں دھوپوں میں، اور جیسا بھی جو بھی موسم ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جو حقوق اللہ ہیں ان کے بارے میں بھی غور کیجئے، اور جو حقوق ان کے حقوق العباد ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے اس بھائی کا رائے ہے اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے محمد اشفاق رمضان کے بابرکت مہینے میں کھجوریں فروخت کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ کھجوریں فروخت کر کے وہ اس مبارک مہینے میں جتنی برکتیں سمیٹ سکتا ہے سمیٹتا ہے۔ اشفاق موسم کی سب سختیاں برداشت کرتے کڑی محنت تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھنے سے نہیں چوکتا۔ محنت مزدوری سے جو کچھ کماتا ہے اس سے روزہ کھولنے کا انتظام کرتا ہے۔ کھجوریں فروخت کرتے ہوئے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان سے خوش اخلاقی سے بات کرے۔ گرمی کی شدت چاہے جتنی بھی ہو، محمد اشفاق ہمت نہیں ہارتا۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے اور میں اس پر گامزن ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پہلی دفعہ میں نے مدینہ شریف میں حرم دیکھا تو میرے دل میں وہاں پہ پتہ کیا خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی ایسی ریڑھی مل جائے جس پہ میں بھی کچھ سامان بیچوں اور سارا دن ان گلیوں میں پھروں، اور پھر یہ سوچتا رہوں کہ میرے رسول جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن گلیوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے گزرتے ہوں گے۔ میں جو عرض کر رہا تھا محمود غزنوی کا آپ سے ذکر، اس کے ایک حضرت وزیر سمجھ لیجیے ایاز تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ لائلٹی کہاں پر آتی ہے، اور ہماری خدا سے طاہر کیسی لائلٹی ہے۔ لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ بڑی قربت میں آپ کے رہتا ہے یہ وزیر، بڑے اعتراضات ہوتے تھے۔ تو اس نے ایک دن مجلس تھی تو ساتھ ایک نہر بہہ رہی تھی، اس نے سارے وزراء سے کہا سارے پانی میں جاؤ اور بغیر گیلے ہوئے واپس آؤ۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ سلامت ہے وہ تو ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ ایاز نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں کوشش کروں گا خشک واپس آؤں۔ گیا، گیلا ہوا واپس آیا۔ محمود نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا خشک واپس آنا۔ کہتا ہے یقیناً میرے اندر کوئی نقص ہوگا ورنہ آپ کے حکم کی تکمیل ضرور ہوتی۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا۔ اب اس ساری بات سے یہ نہیں اقسم کر رہے کہ وہ بے وقوف تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ تو اپنے دنیاوی بادشاہ کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا، اپنے منطق پہ نہیں جا رہا تھا کہ میں خشک نہیں نکل سکتا۔ اسے یقین تھا کہ اگر بادشاہ کا حکم ٹھیک ہے تو پھر میں خشک واپس آؤں گا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایاز نہیں ہے جو اپنے رب کی بات پہ یقین کرے اور اپنی چون چراں کو کچھ دیر کے لیے ڈھیلا چھوڑ دے؟ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ بات ایک حد سے نہ گزر جائے، یہ آواز جو ہے اس میں درد آتا نہیں ہے جب تک محبت نہ ہو۔ بے شک جی، یہ تو اللہ جل شان ہو کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، سب پہ نہیں ہوتی، کسی کسی پہ ہوتی ہے۔
تو یہ محبت خداوند ہے یا کوئی اور بھی محبت ہے جس سے درد آ گیا؟ دیکھیں جی، جب میں پیدا ہوا تو مجھے کسی سوائے اس خالق حقیقی کی محبت کے علاوہ تو کچھ محبتوں کا علم نہیں تھا. یہ تو زمانے نے سکھا دیا کہ یہ کون سی محبت ہے، یہ سب مایا ہے، یہ اور مایا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ تو بعد کی محبت ہیں. لیکن جب سے میں نے شعور سنبھالا، یعنی لاشعور 5ویں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا اسکول میں، تب بھی اساتذہ مجھے جب کلام اقبال سنتے تھے، ترانہ سنتے تھے صبح اسکول میں، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ تم اس وقت بھی اسی کیفیت میں ہوتے تھے جس میں آج. کیا یہ حضرت، اگر آپ سے بات کروں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات نہیں لگتی کہ بچوں کو اس عمر میں پڑھا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اقبال اس عمر میں سنا پڑھا. آج کا بچہ اگر اقبال پڑھے اور سنے گا نہیں یونیورسٹی لیول تک، تو اس کی حب الوطنی کہاں جائے گی؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے، ایسے نہیں کہ ماں کی گود سے تربیت جو ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہوں، ماں کی کوکھ سے. بالکل، وہ اصل تو وہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے ماں کی کوکھ میں قرآن سنا تھا، جن ماؤں نے دودھ نہیں پلایا بغیر وضو کے، وہ دیکھیں نا، یہ بھی ہے. اب میں جو آپ کا سوال تھا، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے. اچھا، اس پہ ایک اور بڑا طنزیہ سوال ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا جواب ہوگا، کہ جناب ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقدار ہے کون، ہم کیسے فیصلہ کریں گے کون حقدار ہے؟ یہ میں اس پر جی بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں اس خطے میں، تو حدیث کی بہت زیادہ اس خاندان نے خدمت کی. مولانا مالک کاندیلوی رحمہ اللہ، وہ جا رہے تھے کہیں تو مانگنے والا آ گیا، تو انہوں نے کچھ 2-4 روپے اس کو دے دیے. تو ساتھ والے ساتھی نے کہا حضرت یہ مستحق نہیں ہوتے، اسے نہ دیا کرو. تو انہوں نے کہا کیا ہم مستحق ہیں جو رب نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ مستحق کو تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں اس میں چونکہ ایک مسئلہ بھی آ گیا ذہن میں تو کہہ دوں، زکوٰۃ کے معاملے میں کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور مستحق کو تلاش کرنا چاہیے. اور جس ادارے کو یا جس فرد کو یا جس بھی مدرسے کو یا جس بھی ہسپتال کو وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس میں یہ تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ تو ہم نے دے دی لیکن اس ادارے کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہوں نے اس زکوٰۃ سے اپنے لیے تو بڑی بڑی مراعات رکھ لیں، اور جن پہ وہ لگنی ہے وہ غریب ویسے کے ویسے حج پہ چلے جائیں. اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو اچھائی تم خرچ کرو. یہ رب کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بڑا، کیونکہ رب نے کہا کہ رب جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے. تو جو پاک مال ہوگا، آج یہ جو ہمارے ہاں تصور بن گیا نا کہ خیر ہے رشوت بھی لیے جاؤ، سود بھی لیے جاؤ، اور اب تو میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سود کے اوپر مفتی فتوے لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مفتی کا کوئی تعلق اس ادارے کے ساتھ مالی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے. یہ شاہ ولی اللہ کا فرمان ہے، میرا نہیں. یہ کل بڑی تفصیل سے بات ہوگی، کل انشاءاللہ یہی موضوع ہے. احمد ہیں ہمارے ساتھ کال پہ. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام سر، میں نے کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے احمد، رمضان کی مبارکباد پہلے دینا چاہوں گا میں. جی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر میں نے کال اس لیے کی ہے کہ میرے بھائی کے مسئلے کے لیے. میرے بھائی کا نام ہے عبدالصمد کا مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اور قرض اتنا زیادہ ہے کہ ہم اتار کے بس تھک چکے ہیں. یعنی آپ کچھ ایسا بتائیں کہ بس جس کے ذریعے یعنی جس سے یہ قرض اتر جائے اور اس کا کام یعنی پھر سے بہتر ہو جائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں، قرض کیوں لے رہے ہیں یہ؟ جی نہیں، ان کا جو کام ہے نا اس میں کام کے دوران ہی یعنی ایک مسئلہ، یعنی جو پارٹیز ڈیفالٹر نہیں ہو جاتی تو ایک پارٹی ڈیفالٹر ایسی ہوئی کہ جس کے ساتھ وہ مسئلوں میں پھنس چکے، سارے مسئلوں میں وہ پھنس گئے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ایک تو بھائی سے کہیے کہ یا ولی یا نصیر پڑھے،
ایک پڑھے وہ یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے. انسان کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان پہ جب بزرگی اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، تمام طاقتیں اور مشکلوں کا حل اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. یہ 3 چیزیں پڑھیے. اور یہ بات جو ہے نا، اس کو مسئلہ نہ کہیے کہ 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں. اللہ نے جو کام جیسے کرنا ہو، کیا اللہ کا کام کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے جہاں مقدر لکھا ہوگا وہاں ویسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو مسائل تصور کر کے اپنے لیے ایکسٹرا مسائل جو ہے نا ان کو پیدا نہیں کرتے. بیٹا اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ نے پہلے ہی دل بڑا گداز کر دیا ہم سے، خدا کی قسم، لیکن ایک نعت کے بغیر تو پھر بات بنتی نہیں ہے نا. کمال حمد تھی، کیا کمال حمد تھی، ماشاءاللہ. میری خوش قسمتی میں آج، یہ ہماری خوش قسمتی خدا کی قسم آج کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں جی، خواجہ غلام فرید جی بے شک، آف کوٹ مٹھن. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اتھا میں مٹھڑے نت جان بلب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، او خوش وسدے وچ ملک عرب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، او خوش وسدے وچ ملک عرب. تتی تھی چوگڑی چودھار پھروں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھروں، تتی تھی چوگڑی چودھار پھروں، ہند سندھ پنجاب برتے شہر بازار پھروں، سج برتے شہر بازار پھروں، مت یار ملوں کہیں سانگ سبب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، او تا خوش وسدے وچ ملک عرب. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. تیریاں باندڑیاں دی میں باندڑیاں، تیریاں باندڑیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، او تا خوش وسدے وچ ملک عرب.